بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد ٹاکس کے ایک نیو ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی، اس کے کیس نے ہمارے NCCI، ان کے افسران FIA اور ان کے کچھ افسران کا پول کھول دیا ہے۔ آپ کو ہمیشہ یہ سوچنے پہ مجبور کرے گی کہ ہمارے ہاں انویسٹیگیشن کے نام پر جو مبینہ ملزم ہوتا ہے اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا کیا جاتا ہے ان اداروں کی جانب سے، اور ان اداروں کے جو نام نہاد ہیرے ہیں، افسران ہیں، ان کی جانب سے۔ ڈکی بھائی تو پھر بھی تھوڑا اثر رسوخ رکھتا تھا، ان کے پاس پیسے تھے، تو ان سے مبینہ طور پر ڈکی بھائی کی زبانی کہ ان سے رشوت لیا گیا۔ انہوں نے جو افسران کے نام لیے اس میں چودھری سرفراز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب کے نام شامل ہیں، کہ ایک نے تو $3.25 جو تھے وہ اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیے۔ شعیب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب پر یہ الزام ہے۔ اس طرح جو چودھری سرفراز جو ہر طرف انٹرویو دے رہا تھا کہ ڈکی نے ہمارے ملک کے نوجوانوں کی تربیت خراب کر دی اور یہ ہوتے کون ہیں فلاں فلاں۔ اب جب ان کی ڈکی بھائی کی رہائی ہوئی ہے تو اس نے اپنے انٹرویو میں یا اپنے ولاگ میں یا اپنی داستان میں اس افسر کا بھی نام لیا کہ انہوں نے بھی مبینہ طور پر اس پر تشدد کیا، ایک تپڑ یہاں مارا، پھر تپڑ یہاں مارا، اور پتہ نہیں اس کے گھر والوں کے ساتھ کس طرح کی بدتمیزی سے پیش آئے۔ اور یہاں تک ڈکی بھائی نے کہا کہ ہم نے جب بیل لیا تو اس نے میری وائف کو، جو اروب جتوئی ہے، اس کو کہا کہ آپ نے بیل لے لیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو اس نے کہا کہ وہ اس طرح موبائل دکھا دیتا ہے کہ جی یہ دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ چلا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ جج میرا جاننے والا ہے، یہ جج میرا جاننے والا ہے، یہ میرا جاننے والا ہے۔ یہاں سے آپ کو ایک داستان پتہ چلتی ہے کہ یہ نظام کتنا پرانا ہو چکا ہے، ہمیں ریفارمز کی ضرورت کتنی زیادہ ہے آج کل۔ جو گیمبلنگ ایکٹ ہے، ماہرین کہتے ہیں، اور جو میں نے اسٹڈی کیا وہ کہتے ہیں کہ 1977 میں پریونشن آف گیمبلنگ ایکٹ بنا تھا۔ اب 1997 کو آپ دیکھ لیں اور ابھی کے صورتحال دیکھ لیں تو زمین آسمان کا فرق ہے، تو اس میں ریفارمز بہت ہی ضروری ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں یہ صرف ایک ڈکی بھائی کا قصہ نہیں ہے، یہاں پر ہر روز نہ جانے کتنے ڈکی بھائی اس طرح کے کرپٹ عناصر کے ہاتھوں یرغمال ہوتے ہیں۔ وہ انویسٹیگیشن کے نام پر ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں، آپ FIA میں دیکھ لیں، NCCI کا جو بدنام زمانہ، کتنے لوگ ابھی تک یہاں اس طرح اس کے حوالے سے تشویش کا اظہار اور اپنے کنسرن شو کر رہے ہیں۔ اس طرح اگر آپ CCD دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ انکاؤنٹر کر دیا اور پھر بعد میں آپ نے ان سے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ یہ کون تھا، کیوں کیا، غیر قانونی تھا، قانونی تھا۔ اس طرح کی چیزیں آپ کو ہر ادارے میں مل جائے گی، کیونکہ جو ہمارے سسٹم ہے اس میں جو قانون بنا ہوا ہے وہ بہت ہی پرانا ہے۔ جیسے گیمبلنگ ایکٹ کا میں نے آپ کو ذکر کیا، 1997 میں بنا ہوا ہے۔ اس پر میں نے ایک نامور وکیل پشاور ہائی کورٹ کے نعمان محب کا خیل اس سے پوچھا، تو اس نے جو مجھے چیزیں بتائیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈکی بھائی کے جو داستان ہے اسے کنٹروورشل بنانے کے لیے انہوں نے جو بگ بردرز کا نام لیا، اس نے جو لوگوں کا نام لیا کہ فلاں کا شکریہ، فلاں کا شکریہ، تو ہمارے ہاں لوگوں نے ایک کمپین سٹارٹ کیا کہ یہ کسی کے کہنے پر ہوا ہے۔ اور پھر شیر افضل مروت صاحب کی انٹری ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کیس کے متعلق میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو خط لکھوں گا۔ جو لوگ ڈکی بھائی کے اس داستان کو کنٹروورشل بنا رہے تھے، شیر افضل مروت صاحب کے اس اعلان نے اس کنٹروورسی کو تقویت دی ہے۔ میں آپ سے اینڈ پہ یہ شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے اگر ہم ڈکی بھائی کے کیس پہ بات کریں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی آفیسر مجھے یہ بتائیں کہ ڈکی بھائی جو تھا وہ انویسٹیگیشن میں افسران کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے 23 دن کا ریمانڈ لیا اور 23 منٹ میں نے اس کو اپنا سب کچھ دے دیا، اکاؤنٹ، پاسپورٹ اور باقی چیزیں جتنی بھی چاہیے تھی۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں سے رشوت لے لی گئی 60 لاکھ روپے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا گھر کا جو اکاؤنٹ تھا وہ بند کر دیا، اور میرے والد صاحب کی آپریشن تھی اور اس کے لیے ہمیں لوگوں سے قرض لینا پڑا۔ تو یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاملات کس طرح چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر اس پر الزام لگایا کہ $3.25 لاکھ اس نے میرے بائنانس اکاؤنٹ سے
اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے ہیں. تو یہ تو ابھی صرف محض ایک بات آئی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر وہ جو کنسرن آفیسر ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ابھی جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک جو کنسرن آفیسر ہیں اس نے اس طرح کچھ کہا نہیں ہے کہ یہ میرے اوپر الزام لگایا ہے اور میں اس کو عدالت میں ثابت کر لوں گا کہ یہ صرف جھوٹی داستان ہے. لیکن ایک اور چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، ہمارے ہاں جب اس طرح کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور ایک مقدمے میں آپ بیل لے لیتے ہیں، یہ قانون جو ہے یہ بہت ہی پرانا ہے، 1977 میں بنا ہوا تھا، اور جو موجودہ گیمبلنگ کی صورتحال ہے وہ اس کو میٹ ہی نہیں کرتی. تو ظاہر ہے پھر ڈکی بھائی کو بیل ملنی تھی. جیسے انہوں نے ایک بیل لے لیا تو جو چودھری سرفراز ہیں وہ ان کے گھر والوں کو ٹارچر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بیل لے لیا، کوئی بات نہیں، 5 روپے کا ایک اور کاغذ آتا ہے، ہم ایک اور کاغذ پر FIR کر دیں گے. اور یہ باتیں ہمیں PTI والے بھی کہتے تھے کہ ہمارے ہاں، اور تحریک لبیک والے بھی، کہ ہمارے ہاں ایک مقدمے میں ہم بری ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں فوراً اور دوسرا مقدمہ جو ہے وہ قائم کر لیا جاتا ہے. اب یہاں سے اندازہ کر لے کہ اس قانون کو اور اس ایکٹ کو ہمارے جو افسران ہیں، نام نہاد ادارے ہیں، وہ کس طرح غلط استعمال کرتے ہیں. تو ڈگی بھائی کہتے ہیں کہ میری اہلیہ نے جب ان کو کہا کہ ہم نے بیل لیا ہے تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، 5 روپے کی بات ہے، ہم ایک نیا کاغذ لے لیں گے اور ایک نیا FIR درج کر لیں گے. تو یہاں پر جو ابیوز ہوا ہے قانون کا وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. اور پھر اس کو واٹس ایپ میسیجز پہ بتایا کہ فلاں جو جج ہے وہ میرے جاننے والا ہے، فلاں جج ہے وہ میرے جاننے والا ہے، وہ فلاں جج ہے وہ میرے جاننے والا ہے. اس ساری صورتحال میں جو فیملی گزری ہے جس کرب سے، اس کا اندازہ صرف ڈکی بھائی ان کی فیملی ہی کر سکتی ہے. فلاں جج میرے جاننے والے ہیں، اگر آپ ان کے کورٹ میں جائیں گے تو آپ لوگوں کو بل نہیں ملے گا. اور یہ ان کو دکھا رہے ہیں، جس طرح ڈکی بھائی نے کہا کہ ہمیں اس طرح موبائل دکھایا اور پھر اس طرح اسکرول کیا اور کہا کہ یہ جج بھی جاننے والا ہے، یہ جج بھی جاننے والا ہے، یہ جج بھی جاننے والا ہے. تو جو چودھری سرفراز ہیں وہ صرف اپنے ادارے کا پول نہیں کھول رہا، وہ اس جسٹس سسٹم کا بھی پول کھول رہا ہے اور قانون کا بھی پول کھول رہا ہے کہ ہم ایک ہی لمحے میں آپ کے خلاف دوسرے FIR کر لیں گے، پھر آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. تو یہ ہماری صورتحال ہے. اب یہ کیس اگر ہم اپنے سامنے رکھ کر ریفارمز نہیں کریں گے تو یہ ہمارے جو آنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، ہماری عوام ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. کیونکہ اس نے ڈکی بھائی پر الزام کیا تھا کہ اس نے ایک چیز پروموٹ کی ہے، ایک گیمبلنگ ایپ ہے، اس کو پروموٹ کیا ہوا ہے، اور جو دوسرے لوگ اس میں مبینہ طور پر انوالو تھے، جس میں وسیم اکرم کا نام بھی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تو یہ نہیں کہتے تھے کہ جی یہ گیمبلنگ ایپ ہے، ہمیں تو کہا جاتا تھا کہ یہ گیمنگ ایپ ہے اور آپ اس میں پیسے لگائیں جیتے. اور لیکن بعد میں جب یہ چیزیں اوپن ہوئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ گیمنگ کے نام پہ جوا ہے اور ہمارے عام لوگ جو ہے نا وہ ان کو نہیں سمجھتے ہیں. اس ایکٹ کی سزا یہ ہے کہ اگر کوئی گیمبلنگ چلا رہا ہو تو اسے 2 سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی بیٹنگ وغیرہ استعمال کر رہا ہو تو 1 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. اب یہ دونوں جو ایکٹ میں نے آپ کو بتائیں، یہ دونوں شک، تو یہ ڈکی بھائی پر الزام تھا ہی نہیں کہ وہ گیمبلنگ کر رہا ہے یا گیمبلنگ ایپ استعمال کر رہا ہے. وہ اپنے یوٹیوب کے ذریعے اس کو ایک ایڈورٹیزمنٹ ملتی ہے کہ آپ اس چیز کو پروموٹ کریں، وہ پروموٹ کر لیتا ہے. اس کے علاوہ ڈکی بھائی یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے IO نے، انویسٹیگیشن آفیسر نے ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز کے روم میں لے گیا تو اس نے کہا کہ جی کون سی ایپ سے آپ کا تعلق ہے اور کون سا ایپ جو ہے نا آپ وہ ہیڈ کر رہے ہو. تو آپ اندازہ کر لیں کہ ان کو بیسک جو شک ہے ان کا اور اس بندے پر جو مقدمہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن تشدد جو ہے وہ لازمی کرتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں الگ سے دیتے ہیں، فیملی کو اور آپ کو ذہنی ٹارچر الگ سے دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اس 1977 کی ایکٹ کو دیکھ لیں تو آج کے جو چیلنجز ہیں نا، جو جیسے الیکٹرانک کرائمز ہیں یا الیکٹرانک گیمبلنگ ہے، یہ اس ایکٹ میں شامل ہی نہیں ہے. جیسے اگر آپ اس وقت یوٹیوب تھا ہی نہیں، سب چیزیں بلیک اینڈ وائٹ تھی، 1977 کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب جب کوئی چیز یوٹیوب پہ ہو رہا ہے، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور دوسرے سوشل میڈیا ایپس پہ، تو یہ چیزیں ان کو میٹ نہیں کرتی. پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جس بندے پر الزام ہے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. جو آفیسرز ہیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بندہ تو اس میں ملوث تھا، قانون میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی. تو یہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اس کو دیکھنا بہت لازم ہے. اگر اس کی ہم انالیسس کر لیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے NCCI ایک الگ ادارہ اس لیے بنایا کہ ہم نے کہا کہ FIA دوسرے مقدمات کو ڈیل کرتی ہیں جو سائبر سے ریلیونٹ
مقدمات ہوں گے وہ NCCI ڈیل کرے گی. اور پھر ہم نے ان میں چن کے اعلیٰ افسران، اگر ہم یہ لفظ کہیں کہ ہیرے ہم نے لگائیں تو برا نہیں ہوگا، اور پھر ان کی کارکردگی پر ہمیں بہت سارے سوالات اٹھائیں. جو ان کے اپنے لوگ تھے ان کو ایک دوسری ایجنسی کے لوگوں نے اٹھایا اور اس پر یہ الزام تھا کہ یہ لوگ رشوت لے رہے ہیں. پھر ان کا ٹرائل ہوا، ان کو عدالتوں میں پیش کیا گیا اور پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب یہ ہمیں وہ عناصر دکھاتے ہیں، جس طرح پنجاب نے ان سب چیزوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہمارا الگ سے سائبر کرائم ونگ ہوگا، ہم ان NCCI پر بالکل بلیو نہیں کریں گے. ایک تو ان کو غصہ یہ تھا کہ جو ان کی وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے جو اپلیکیشن دی ہوئی تھی اس پر کوئی خاطر خواہ ان کو کامیابی نہیں ملی، ان کے شکایت کا ازالہ نہیں ہوا. تو ایک یہ ایشو تھا. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہم اپنی سائبر کرائم بنائیں گے اور ہم پھر ان کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. لیکن یہ جو NCCI فیڈرل ہے اور ان کے جو سب یونٹس ہیں، ڈکی بائی کیس نے ان سب کا پول کھول دیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے اس پر اتنا خرچہ کیا، الگ ڈپارٹمنٹ بنایا، ان کو خصوصی اختیارات دیے، ان کے افسران کو خصوصی برات بھی دی گئی اور خصوصی پروموٹ بھی کیا گیا، اور پھر ان کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ یہ عام شہریوں پر تشدد کریں، یہ عام شہریوں کو ٹارچر کرے، ان کے گھر والوں کو ٹارچر کرے، ان سے رشوت لے لیں. تو یہ سب چیزیں ابھی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک الرٹ کال ہے، ابھی بھی ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ ان کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں کہ ہمیں ڈکی بھائی نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ مجھے فلاں آفیسر کو شکریہ، فلاں بندے کا شکریہ، اور میں نے بگ بردرز کا شکریہ ادا کیا. یہ کچھ باتیں ہوتی ہے، اس میں ابھی اتنی کنٹروورشل جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس کرو سے گزرا اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا، میں یا آپ یا کوئی اور، تو شاید وہ یہ کرتے ہیں، کیونکہ جب بندہ ڈوب رہا ہو تو اس کو تنکے کا سہارا بھی اگر مل جائیں تو وہ اس سہارے کو کافی سمجھتا ہے. اس طرح اگر ڈکی بھائی کو کسی نے ہیلپ آؤٹ کیا، کیونکہ وہ ایک ایسے مقدمے میں ملوث تھے جن کا ایک مقدمے میں وہ FIR خارج ہو جاتی تھی، وہ بری ہو جاتے تھے، تو دوسرا مقدمہ فوراً بنا لیا جاتا. اس لیے لازم یہ ہے کہ اس کو مزید کنٹروورشل نہ بنا جائے. لیکن ہمارے ہاں اکثر اس طرح کی کنٹروورسی کو تقویت مل جاتی ہے جب کوئی اور شخص اس کو اس طرح کا بیان دے دیں کہ اس سے وہ کنٹروورسی، وہ کیا سرائیاں اور افواہوں کو ہوا مل جائے اور وہ مزید افواہیں اور کیا سرائی بن جائیں. جیسے شیر افضل مروت نے اپنی انٹری کی اس کیس کے حوالے سے، اس نے کہا کہ میں فیلڈ مارشل یا آرمی چیف کو میں خط لکھوں گا اور کہوں گا کہ اسلام آباد میں بھی لوگوں کا اس طرح کا استحصال ہو رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو NCCI ہے یہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتی ہے. تو شیر افضل مروت نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ادارے ہیں اس کے جو DGs ہیں، ان کے جو سیکٹریز ہیں، ان کے جو منسٹر ہیں، محسن نقوی، پھر سیکٹری داخلہ، ان کو خط لکھوں گا، ان کو کہوں گا کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہے یہ بند ہونی چاہیے. اس نے بھی کس کا انتخاب کیا؟ تو لازم ہے اس نے فیلڈ مارشل کا ذکر کیا. اب فیلڈ مارشل کا کیوں ذکر کیا؟ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اختیارات ہیں اور جو مانی جاتی ہے اور جو طاقتور ترین شخصیت ہیں وہ جو ہے وہ آرمی چیف ہیں. تو یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو ہمارے دوسرے سول ادارے ہیں وہ بس صرف نام کے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ خود وکیل ہیں، وہ اس ایکٹ کا خود مطالعہ کریں اور سوچیں کہ یہ 1977 میں بنا تھا تو کیا فائدہ مل رہا ہے اب موجودہ وقت میں اگر اس کے خلاف کوئی جاتا ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ اس حوالے سے خط لکھیں، وہ بھی آرمی چیف کو. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ کمنٹ سیکشن ہمارا حاضر ہے، اپنی رائے کا کھلا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.